اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی الحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس الحمد للہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی یہ پہلی مجلس ہے 1434 ہجری کی، لیکن آج کی یہ مجلس چاند رات کی ہے کہ چاند کنفرم ہو گیا، مون لوگوں نے دیکھا، اور کل انشاءاللہ پہلی محرم ہوگی۔ تو آج کی مجلس محرم کی چاند رات کی مجلس ہے۔ مین ٹاپک وہ کل سے ہوگا جو عشرہ محرم کا ہوگا۔ کل سے جو میری ٹاپک ہے اس سال رضوی کالج بامبے کی، وہ ہے لبیک یا حسین، جو ایک سلوگن ہے، جو ایک نعرہ ہے ہم جو لگاتے ہیں۔ اس سلوگن کے تحت پورے یہ عشرہ محرم جو رضوی کالج کا ہوگا وہ لبیک یا حسین پر ہوگا، کہ جو نعرہ ہم لگا رہے ہیں، جو سلوگن ہماری زبانوں پر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کل سے انشاءاللہ 9 بجے یہ مجلس شروع ہوگی، 9 سے 10، لیکن آج ہم محرم جو پورا ایک سال گزرا ہمارا 1433 ہجری، اور اس کا آج آخری دن آ گیا، تو وہ آخری پورا جو سال گزرا ہے اس پورا 1 ایئر کا ہم کو ریویو کرنا ہے کہ ہم نے یہ پورا 1 ایئر کیسے گزارا۔ میں نے جن کلمات کی تلاوت کی یہ دعا کے کلمات ہیں اور شکر کے کلمات ہیں، کہ ایک سال پورا گزر گیا ہمارا 1433 ہجری کا، ایک پورا 1 ایئر۔ تو ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ایک سال جو گزرا یہ ہمارے لیے صحیح گزرا، ہم نے کچھ کیا اس سال میں، یا سال کو ہم نے ویسٹ کر دیا۔ یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک کیلنڈر ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بزنس مین ہو یا جاب کرتا ہو یا کاروبار کرتا ہو یا جیسے بھی زندگی گزارتا، ایک سال کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ اس نے کتنا ارن کیا اور کتنا لوز کیا۔ ہر بزنس مین کا یہ، جاب کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ ایک سال میں میں نے کیا کیا، کتنا کمایا، کتنا لوز کیا۔ یہ دنیاوی چیز ہے نا، کہ جس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ارن کیا۔ اگر ارن اچھا کر لیا، سیونگ اچھی ہو گئی، تو ہر انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک سال میں پورا کمایا اور اتنا سیو کیا، اتنا خرچ کیا۔ لیکن اگر پورا سال کچھ ارن نہیں کیا، لاس میں گئے، تو آپ کے فیلنگز بڑھ جاتے، انسان پریشان ہو جاتا کہ میرا پورا سال ویسٹ ہو گیا، میں ایک سال پیچھے چلا گیا۔ اور وہ کامیاب انسان ہے کہ جو ایک سال میں سیو کر کے ارن بھی کرے اور سیو بھی کرے۔ تو میری آج کی یہ مجلس ہم کو ریویو کرنا ہے پورا ایک سال کا۔ یہ امپورٹنٹ مجلس ہے، ایک امپورٹنٹ میسیجز ہوں گے اس میں، کہ اگر ہم نے ارن کیا ہے تو فائن، سے تھینک یو ٹو یور اللہ،
لیکن اگر ارن نہیں کیا, کوئی چیز سیونگ آپ نے نہیں کی, میں پیسے کی بات نہیں کر رہا, ماشاءاللہ سب کا رزق بڑھتا گیا, لیکن میں اس چیز کی بات کر رہا کہ 1 سال گزر گیا, یعنی 1 سال آپ کی لائف میں کم ہو گیا. آج 1 سال کم ہو گیا زندگی میں. ہم قیامت کے بھی قریب ہو گئے, ہم خبر کے بھی قریب ہو گئے, ہم موت کے بھی قریب ہو گئے. 1 سال ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا. یہ ایک فکر ہے, یہ سوچنا ہے کہ پورا 1 ایئر گزرا, ہم نے کیا کیا. تو آج کی مجلس صرف ریویو کی مجلس ہے, اور کل سے مین ٹاپک ہوگی لبیک یا حسین. میرا ٹاپک ہے اس سال کی محرم کی. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. دوستو, میں نے جن کلمات کی تلاوت کی وہ شکر کے کلمات ہیں. اللہ کے رسول نے مولا علی کو تعلیم دی, یہ دعا کے کلمات ہیں ایکچولی. اور مفاتیح الجناح جیسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ الحمدللہ العزیز عرفنی نفسہ ولم یترکنی, کہ بندے کو شکر ادا کرنا, اس لیے کہ 1 سال گزرا ہے. وی ہیو ٹو چیک ناؤ کہ ہم نے پورا 1 سال میں کیا کیا. پہلے شکر ادا کریں, پھر چیک کریں کہ ہم نے کیا کیا. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی, کہا کہ روز شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو بالکل صحیح سلامت پیدا کیا. یعنی ہر دن صبح جب ہو, صبح جب ہم اپنے بیڈ سے اٹھیں, نیند میں سے اٹھیں, تو شکر ادا کرو کہ تم بالکل صحیح سلامت اٹھے. ہو سکتا تھا رات میں کوئی بیماری تمہارے اوپر آ جاتی, ہو سکتا تھا تمہارے ہاتھ اور پیر کی طاقت چلی جاتی, ہو سکتا تھا تم اٹھنا چاہتے تھے لیکن تم اٹھ نہیں سکتے تھے. کئی پاسبلٹیز تھے. کوئی یہ سوچ کے زندگی نہیں گزار سکتا کہ میں سو گیا تو میں اٹھوں گا. بڑے کوئی کنفرم تو نہیں بول سکتا, کوئی کنفرم نہیں کر سکتا. 1000 انسیڈنٹس ہے کہ آج بندہ رات میں بستر پہ آرام سے سویا اور صبح اٹھا, اٹھانے کی کوشش کی, پتہ چلا رات میں ہی ختم ہو گیا, یا کوئی پیلیٹک اٹیک ہو گیا, یا کوئی بیماری آ گئی. سوئے تھے صحت کے ساتھ, چھوٹی بیماری, بخار آ گیا, 1000 چیزیں ہیں, 1000 واقعات. اسی سال احمد آباد میں میری ایک مومن سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے بیٹے سے. ہو سکتا ہے وہاں پہ یہاں کے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں, میں نام نہیں لیتا. اس بندے نے, اس بیٹے نے کہا کہ میرا باپ رات میں بستر پر سویا, لیٹا, 20 سیکنڈز کے اندر ختم ہو گیا. جسٹ 20 سیکنڈز. یہ پاسبلٹی ہے. کوئی یہ کنفرم نہیں بول سکتا کہ اگر میں رات میں بستر پہ آرام سے سویا تو صبح بھی آرام سے اٹھوں گا. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی شکر ادا کرو. when you see yourself, آپ دیکھو جب اپنے آپ کو کہ تم بالکل صحیح ہو, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بالکل صحیح رکھا, کہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوا. یہ سب کے ساتھ ہو سکتا. دوسرا شکر, اس کا یہ ایک شکر ایک مجلس ہے, لیکن میں ایک مجلس میں 4 شکر بتاؤں گا اور اسی پہ کنکلوڈ کر دوں گا. ٹائم اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. پہلا شکر کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب, یہ پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ بچوں کو بتائیں, بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا جب صبح میں اٹھو نا, تو اٹھنے کے بعد اٹھتے ہی تم دیکھو اور سے تھینک یو ٹو یور اللہ, تھینک یو ٹو یور امام, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں. ابھی سے اگر بچے بچپنے سے شکر ادا کرنا سیکھیں گے, بیٹا شکر ادا کرے گا, فائدہ باپ کو ہوگا. اولاد شکر ادا کرے گی, ماں باپ کو فائدہ ہوگا, بزنس میں فائدہ ہوگا, جاب میں فائدہ ہوگا, آپ کا دن اچھا گزرے گا. اس لیے کہ آپ نے بچوں کو سکھایا. بچے جب شکر ادا کرتے ہیں, بچے جب کوئی نیکی کرتا ہے تمہاری اولاد, تو اس کا اجر, اس کا ریوارڈ اللہ ماں باپ کو دیتا ہے. تو بچوں کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلا وقت جب اٹھو بستر پہ, تو اس کا شکر ادا کرو کہ تم نے صحیح ہے. دوسرا شکریہ ادا کرو کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی, الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ صبح میں دوسرا شکر کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں, یعنی مسلمان یعنی شیعہ پیدا کیا. یہ شکر کے بارے میں یہ ہے کہ ہر دن ہر انسان کو یہ تھینک یو بولنا ہے, یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اگر ہم کو امت محمدی میں پیدا نہیں کرتا تو ہم کیا کر لیتے,
کسی اور امت میں پیدا کرتا، کسی اور گھر میں پیدا کرتا، کسی اور نبی کی امت میں پیدا کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کو اندازہ نہیں ہے. ہم کو جو اسلام ملا ہے نا، ہم کو جو شریعت ملی ہے نا، وہ گرانٹیڈ ہے. ہم کو اپنا ریلیجن ہم کو ملا ہے نا، وہ جسٹ گرانٹیڈ ہے. ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے. ہم نے ایک مسلمان گھر میں، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے کوئی محنت کی نہیں، ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی پین حاصل نہیں کیا. ہم کو جو شریعت ملی بڑی آرام سے مل گئی، گرانٹیڈ ملی. اس لیے ہم ریئلائز نہیں کرتے. وی ڈونٹ ریئلائز کہ جو بلیسنگ، جو رحمت آپ کو ملی ہے، وہ اس کا شکر کیسے ادا کرے. آپ کون سا انسان ہے جو صبح اٹھ کے روز یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل محمد کی محبت میں پیدا کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ بات؟ نہیں کہتے. ہم اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صبح میں کاروبار کیا کرنا ہے، پیسے کیسے لینا ہے. صرف دنیا میں پیسہ نہیں ہے دوستو، دنیا میں صرف دنیاوی چیز نہیں ہے. آپ کو یہ شکر ادا کرنا ہے، تھینک یو بولنا ہے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہم کو آل محمد کی محبت میں پیدا کیا. کہا کہ ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر شیعہ کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ شکر ادا کرنا ہے، تھینک یو بولنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. تیسرا شکر کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. یہ عجیب شکر ہے دوستو، یہ عجیب شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے. صبح اٹھنے کے بعد، کل پہلا دن ہے سال کا، فرسٹ ڈے آف دی ایئر ہے. آج کی رات آخری رات ہے. کل، آج آپ کہیں نیو ایئر ایو ہے، آج اسلامک کیلنڈر سے کل پہلا دن ہے. 1 جنوری 2013 کو سیلیبریٹ نہیں کرنا. کل کا دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ڈے آف دی ایئر 1434 ہجری کا پہلا دن ہے، لیکن غم کا دن ہے. ہم کو سیلیبریٹ ویسا کرنا نہیں ہے جیسے دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے نیا سال. ہم کو سیلیبریٹ یہ کرنا ہے آج کہ آج کی رات ہم شکر ادا کرتے رہے. آج کی رات سب سے پہلے یہ شکر ادا کرو کہ 1 سال پورا گزر گیا، تمہاری ہیلتھ بالکل تمہارے ساتھ تھی، تم کوئی بیمار نہیں ہوئے، تم کوئی ہاسپٹل میں نہیں گئے، کوئی تمہارا جسم کا کوئی حصہ خراب نہیں ہوا. کتنے ایسے تھے جو لاسٹ ایئر تھے وہ اب نہیں ہیں. آج ہم آرام کے ساتھ ہیں. آج کی رات پہلا شکر یہ کرو جو میں نے کہا 2 باتیں، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پورا سال گزر گیا، بزنس بھی اچھا رہا. ہو سکتا تھا آپ کو لاس ہوتا زبردست، ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ہو سکتا تھا کوئی بڑے پرابلم میں تم آ سکتے تھے، کوئی مصیبت میں آ سکتے تھے، ہو سکتا تھا تمہارے گھر میں کوئی بڑا غم ہو جاتا، ہو سکتا تمہارا بزنس کا گراف نیچے گر جاتا. سب پاسبلٹیز تھے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تم کو پورا سال ہیلتھ وائز، بزنس وائز، صحت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بغیر کوئی غم دیے 1 سال گزار دیا. تو اب ہم آج شکر ادا کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اللہ کو کیا بولیں؟ مولا کو کہ 1 سال گزر گیا، تھینک یو، اب یہ سال بھی گزر جائے گا. گرانٹیڈ کوئی چیز مت لو. اسلام گرانٹیڈ کا نام نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ مل گیا چلے گا. نو، کبھی کوئی چیز گرانٹیڈ مت لو. ہر چیز کے پیچھے سوچو کہ یہ کرم ہے اس کا، اس کی بلیسنگ ہے، اس کی رحمت ہے، جس کی وجہ سے تمہارا دن بھی گزر رہا. ایک چیز یاد رکھو، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا اللہ تم کو عطا کرے گا. جتنا تھینک یو بولو گے اتنا تمہاری لائف میں چینج آئے گا. اب اٹس ریئلی ہائی ٹائم. یہ 10 دن کے ٹاپک میں لبیک یا حسین میں آپ سنیں گے کہ حالات، ہماری زندگی، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کتنی آسانی سے لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے میسج کیا ہے، اس کے پیچھے پیغام کیا ہے، وہ کل سے سننا انشاءاللہ. ایک سال بعد پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولے. 1 سال پورا گزرا،
1 ईयर. मैं आगे बढ़ने से पहले यहां रोक के एक बात कहता. आज की रात रिव्यू की रात है ना. 2 रकात आज रात में नमाज पढ़ना घर जाके. थर्सडे नाइट भी है और 1 साल गुजरने के बाद की रात है. ये वो नमाज है दोस्तों कि तुम्हारा शुक्र है कि पूरा साल गुजरने का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे. थैंक यू बोल रहे तुम. दूसरी चीज, तुम अपने गुनाहों को इसमें एडमिट कर रहे कि जो कुछ 1 साल में मेरे गुनाह हुए, सिन हुए, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने 1 साल में कोई गुनाह नहीं किया. कोई नहीं बोल सकता. ये सिवाय मासूम के कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो बोले कि मैं बिल्कुल सिनलेस था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, पूरा साल ओबीडियंट बन के गुजारा अल्लाह का. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इतने गुनाह हुए होंगे, लेकिन उसकी रहमत थी, उसने पर्दा डाल के आपको जिंदगी में पेश कर दिया. ये उसका करम था जिसकी वजह से आज आप रिजवी कॉलेज में भी आ सके, सेहत के साथ आए. तो ये 2 रकात नमाज गुनाहों की माफी की 1 साल की. इमेजिन करें कि पूरे 1 ईयर जो गुजरा, आज न्यू ईयर ईव है ना, 1433 हिजरी का पूरा जो 1 साल गुजरा, वो 1 साल के गुनाहों की माफी की नमाज है. एक. दूसरी, इसी नमाज में तुम 1 साल का शुक्र अदा करोगे आज 1 ईयर का, कि परवरदिगार पूरा 1 ईयर गुजर गया मेरे लिए, अब कमिंग ईयर भी मेरे लिए ब्लेसिंग का साल हो जाए, कमिंग ईयर भी रहमत का साल हो जाए. प्लीज ये सोचो कि आज 1 साल गुजरा, खुदा ना खास्ता आने वाला साल प्रॉब्लम का हो जाए तो क्या करेंगे. प्रॉब्लम बोल के नहीं आता, प्रॉब्लम यूं ही आ जाता. सुबह अच्छे खासे ऑफिस में गए, प्रॉब्लम आ गया जबरदस्त, कुछ नहीं कर सकते, कोई लॉस हो जाए. 1000, आपको मालूम, भूज गुजरात में एक जगह है, आप जानते हैं. मैं भूज मदीस पढ़ने गया था 2000. वहां पे जो जिनके पास गया था मैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, लाखों का बिजनेस है उनका. अजीब एक इबरत का एक मैसेज का वाकया उन्होंने बताया. उन्होंने कहा मौलाना 2002 में आई थिंक 31 नाइट ही थी या 26 जनवरी थी, वो रिपब्लिक डे इंडिया का. कहते हैं मौलाना सुबह का वक्त था या रात का वक्त था, समथिंग कुछ ऐसी का 2 मिनट पहले, बिलीव मी, मेरी बात पर गौर करें आप, कि ये लाइफ है जो मैं कह रहा ना, 1 साल गुजर गया, रियलाइज नहीं कर रहे हम कि 1 ईयर गुजर गया, हमने कुछ किया या नहीं किया, वो एवरीबॉडी नोज. अब कमिंग ईयर के लिए वो बंदा कहता है मौलाना सर्दियों का जमाना था, विंटर था, जबरदस्त विंटर कहता. 2 मिनट पहले, 2 मिनट्स कितने, 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स पहले वो कहता है कि हम बड़े आराम के साथ बैठे हुए खा पी रहे थे, जोक्स कट कर रहे थे, अपने कारोबार में मीटिंग्स कर रहे थे, कारोबार की कल क्या करेंगे, घर सजा हुआ. कहता है 2 मिनट के अंदर पूरी सिटी बैठ गई. अर्थक्वेक जो है, जलजला 2 मिनट में. कहता है मौलाना मैंने अपनी आंखों से अपना पूरा घर नीचे गिरते हुए देखा. जो पूरी मैंने मेहनत, मुसीबत, तकलीफ 25 साल उठाकर एक स्ट्रक्चर बनाया था, 2 मिनट में पूरा नीचे बैठ गया. इतना टाइम मिला कि हम लोग अपने घर से बाहर आ गए बस, वरना हम सब खत्म हो जाते. कहता है पूरा आरसीसी का मेरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर, डबल स्टोरी बंगला, ऐसा 2 मिनट में नहीं 3 मिनट में नीचे आ गया. आप जानते हैं कि वो अर्थक्वेक कैसा था 2002 में. कहता पूरी सिटी तबाह हो गई. तो मैं वही तो कह रहा आपसे कि 1 साल गुजर गया पीसफुल. अब दुआ ये करो आज की रात के आइंदा साल, कमिंग ईयर आपका ऐसी गुजरे. इफ यू डोंट से थैंक यू, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता.
اس وقت ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آج اس کریم کا شکر ادا کرو کہ مالک تو نے پورا سال گزار دیا، اب کمنگ ایئر بھی اسی طرح اس سے بہتر رحمت کا گزرے۔ کچھ بھی ہو سکتا۔ دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے حالات ہیں، یو ڈونٹ نو، ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہر چیز ہم کو آرام سے مل جائے گی، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کچھ نہ ہو، بٹ اینی تھنگ کین ہیپن، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو اس کے لیے آج کی رات کمنگ ایئر کے لیے از ویری امپورٹنٹ نائٹ۔ آج کی رات، اگر آج کی رات آپ آئندہ سال پوری بلیسنگ لینا چاہتے، کمنگ ایئر کی رحمتیں لینا چاہتے، مجھے 1 گھنٹہ دینا مجلس کے بعد، میری باتوں پہ عمل کر کے جسٹ 1 آور، میں رضوی کالج کے اس مجمع سے 1 گھنٹہ مانگ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے کہہ رہا کہ میں چاہتا کہ آئندہ سال 1434 ہجری ہر مومن کا، ہر امام کے چاہنے والے کا، ہر آزادار حسین کا، ہر بامبے میں رہنے والے کا، یا بعد میں کوئی میری مجلس لائیو جاری، کوئی بعد میں کوئی میری سی ڈی سنے، تو کم از کم یہ کوشش کرو کہ 1 گھنٹے کے اعمال آج کی رات کرنا۔ اس کے بعد دیکھو، پھر میں نہیں کہہ رہا، میں ممبر سے کہہ رہا، میرے عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے، کہ اگر تم اس طرح شکر ادا کرو گے، اس طرح تم تھینک یو بولو گے، تو 1 سال کی حفاظت میں تم آ جاؤ گے، پورے 1 ایئر کی۔ 2 رکعت آج کی رات گھر جا کے نماز پڑھنا، سمپل نماز، مغفرت کی نماز، اس لیے پڑھنا کہ 1 سال کے گناہ جو ہم نے کیے، میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا، کوئی یہ ذہن میں رکھ کے رضوی کالج کی مجلس آج کی نہ سنے کہ میں نے کچھ نہیں کیا پورا سال، نہیں، ہزاروں گناہ ہوئے ہوں، ان گناہوں سے بچنے، معافی کے لیے 1433 کے گناہوں کی معافی کے لیے 2 رکعت نیت کرو نماز کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی، یا پڑھتی ہوں مغفرت کی، قربتاً اللہ۔ شب پہلی محرم، 1 علم 7 قل ہو اللہ سورہ توحید، پھر 1 علم 7 مرتبہ سورہ توحید، سمپل نماز، جسٹ لائک فجر پریئر۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح زہرا پڑھنا، تسبیح زہرا پڑھ کے پہلی چیز یہ مانگنا، پہلا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پورا 1 سال میرا گزر گیا اور میں نے صحت تھی۔ سب سے پہلے ہیلتھ کی دعا کرو کہ میں ہیلتھ وائز بالکل صحیح تھا، مجھے کوئی ایسا میجر ایشو یا میجر کوئی پرابلم میری باڈی میں نہیں آیا، کچھ بھی آ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر میں کوئی غم نہیں ہوا، بہت بڑی دعا ہے کہ میری وائف، میرے بچے، میرے پیرنٹس، میرے بھائی، میری بہن، میں خود، ہمارے گھر میں کوئی پین، کوئی غم نہیں ہوا، سب صحت کے ساتھ رہے، وہ ایک شکر، وہ کہنا۔ اس کے بعد کہو کہ اللہ کمنگ ایئر جو کل صبح سے شروع ہونے والا ہے، کمنگ ایئر پورا ہماری بلیسنگ کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، وداؤٹ اینی ڈیزیز، وداؤٹ اینی پرابلم، ہمارا بزنس۔ اس لیے کہ دوستو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سال اگر آپ نے $1 ملین کمایا ہے تو آئندہ سال بھی $1 ملین کماؤ گے، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم $1 ملین کو لوز کر جاؤ۔ تو یہ دعا کرو کہ میرا بزنس بھی گرو کرے، میرا بزنس بھی بڑھے، یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار کمنگ ایئر میرے لیے ٹوٹل رحمت کا سال۔ اور پھر یہ نہیں کہنا، صرف یہ نہیں کہنا کہ اللہ تم مجھے دے اور مجھے صحت کے ساتھ رکھ، جو بھی یہ آپ دعا کریں گے، اس لیے کہ آپ ڈال کے سوچ کے دیکھو، یہ کہنا ہے کہ پروردگار جتنے بامبے کے مومنین ہیں ان سب کو تو صحت کے ساتھ رکھ، ان کا بزنس کرا۔ اس طرح دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کمنگ ایئر کے لیے دعا مانگ کے، یہ وہ رات ہے دوستو، یہ رات اپنی ڈیسٹینی کو آپ بدل سکتے ہیں، یہ رات آپ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنا آپ لینا چاہتے۔ سال گزر گیا، آئندہ سال کے لیے جو بھی لینا چاہتے، آج یہ سال ہمارے لیے ایک بلیسنگ اور ہو گئی کہ آج شب جمعہ ہے اور پہلا دن جو سال کا شروع ہونے والا ہے وہ جمعے سے شروع ہونے والا ہے، یہ ایک اور الگ بلیسنگ۔ تو پہلی دعا یہ بھی کرنا کہ اللہ کل جمعے کا دن ہے، تو ہمارے امام کے ظہور میں بھی تعجیل کر، پہلا سال
सलवात पढ़े इमाम के ज़हूर के लिए। एक सलवात बाआवाज़ बुलंद पढ़ लें। मुझसे कहा जा रहा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज। सलवात पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पीछे वाले भी आगे आ जाएं। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। बाबा आज की रात कम से कम जोर से पढ़े यार सलवात। बड़ा थके हुए हैं ना आप लोग। फर्स्ट डे ये हालत है धकन की। तो एक चीज याद रखो, ये हमारे लिए ब्लेसिंग दो चीजें से हो गई। शबे जुमा भी आ गई और जुमा भी आ गया। जुमा भी आ गया, कल पहला दिन जुमा है। तो आज ये 2 रकात नमाज, ये सब शुक्र का, पिछले गुनाहों की माफी। आइंदा ये दुआ करना कि मालिक कमिंग ईयर मुझे कोई गुनाह से मुझे महफूज रख, प्रॉब्लम से महफूज रख। मैं आइंदा साल पूरा ओबीडियंट बनकर जिंदगी गुजारूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट दुआ है कि गुनाहों से महफूज रख। एंड अब ये साल जितने मैंने मूवीज देखे उसे माफ कर दे, जितने मैंने सॉन्ग सुने माफ कर दे। आप कहेंगे एक भी नहीं सुना, अगर सुना है तो उसकी माफी। दुआ ये करो कि आइंदा साल कोई ऐसा गुनाह ना हो कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद बिजनेस के लिए दुआ करें, अपनी हेल्थ के लिए दुआ करें, जितनी दुआएं कर सकते हैं। आइंदा साल जो भी लेना है आज की रात ले लो। यकीन करें आप कि अगर आज बंदे की दुआ कबूल हो जाए तो रिवायतों में कि अल्लाह रहमत के दरवाजों को खोल देता, और इसलिए कि जब तक उसकी तरफ से तौफीक नहीं होती ना, कोई बच नहीं सकता। ये जहन में रख लें। ये मत समझे कि हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बच जाएंगे। कोई स्मार्ट नहीं है दुनिया में। जब तक वो मदद नहीं करे ना, जब तक उसकी हेल्प ना हो ना, तो कोई बच नहीं सकता। शैतान लगा हुआ है। कोई ये मत समझो कि शैतान आपके पीछे नहीं लगता। आप इमेजिन करें, खाने काबा में आप नमाज पढ़ते हैं, खाने काबा में जाते हैं, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। खाने काबा जाते हैं ना, खाने काबा में जब हम नमाज पढ़ते हैं, वजू के साथ जाते हैं काबे के अंदर। नमाज कैसे शुरू करते हैं वहां? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुक्म क्या है? इवन खाने काबा में जब तुम जाओ नमाज शुरू करो तो पहले कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे काबे में शैतान कहां गया? वहां मांग, शैतान से पनाह मांगने। इसका मतलब क्या है? औज़ु बिल्लाह का मतलब क्या है? औज़ु बिल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तू शैतान के शर से हमको महफूज रख, हमको प्रोटेक्ट कर। तो इसका मतलब है कि वहां भी गुमराह कर सकता आपको। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कि कितना जरूरी है। काबे के अंदर सामने काबा है, वहां पे भी तुम शैतान से बचने की दुआ मांग रहे। तो ये मत समझो कि बॉम्बे में हमारे पीछे शैतान नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे ही पीछे है। कल से बताऊंगा कैसे कैसे वो चाल खेलता है, कैसे कैसे हमारे पीछे आगे हमले करता है। वो कल से सुनना कि लब्बैक या हुसैन में जब बताऊंगा तो उसमें आएंगी ये बातें। तो आज ये दुआ भी करना कि मालिक आइंदा साल शैतान के शर से महफूज है। दूसरी तरफ बोलूं आपको, शैतान का शर, आज जुमेरात है ना, सबने दुआ कुमैल पढ़ी होगी। दुआ कुमैल हर मस्जिद में हुई। आज हर इमाम बारगाह में दुआ कुमैल होती है। दुआ कुमैल एंड किस पे होती है? आखिरी हिस्सा क्या है दुआ कुमैल का? लास्ट पार्ट जो है दुआ कुमैल का। दुआ कुमैल किसी मौलवी की दुआ है, किसी मुज्तहिद की है, मौला अली की दुआ है। मौला अली की दुआ, मौला अली की दुआ। मौला अली दुआ कुमैल में क्या कह रहे? लास्ट पार्ट देखे जाके दुआ कुमैल का। दुआ कुमैल में अली कह रहा, परवरदिगार तू मुझको, तू हमको शैतान और जिन्ना और शैतान इंसानों के शर से महफूज रख, जिनों के और इंसानों के शर से महफूज रख। तो अब आप खुद इमेजिन करें कि शर है तो अली कह रहे हैं ना। शर क्या है? शर का मतलब क्या है? कि वो गुमराह करेगा, तुमको नुकसान पहुंचाएगा, तुमको तकलीफ देगा। तो तुमको अपने आप को बचाना है,
تو آج کی رات یہ دعا کرو کہ کمنگ ایئر ہمارے لیے ہر شیطان کے عمل سے ہم محفوظ رہیں. یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے. دوسری چیز، آج کی رات آپ نے آج کی رات زیارت امام حسین ہو سکتا سب نے پڑھ لی، شب جمعہ تھی، لیکن اب 2 رکعت اور پڑھ لو. 1 سال کا شکر اور آئندہ 1 سال زیارت کی برکت ملنے کے لیے نیت یہ کرو کہ پروردگار، اب جو امام حسین سے نیت کرنا کہ میں اب زیارت والد صاحب کتنی دیر کی ہے، 4 منٹ 5 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، ہارڈلی 4-5 منٹس، میکسیمم 4 منٹ لگیں گے، لیکن رات میں جا کے آج کر لو. یہ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ یہ رات ہماری رات اور کمنگ ایئر ہمارے لیے رحمت کا ہو جائے. نیت یہ کرو کہ آج کی رات میں شب جمعہ، سال کی آخری رات، نئے سال کے لیے، کمنگ ایئر، نیو ایئر کے لیے میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اور نظر کرتا ہوں بی بی نرجس خاتون کو، مادر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کو نظر کرتا ہوں. گھر کے زیارت امام حسین پڑھنا، وارثہ پڑھنے کے بعد دعا یہ کرنا، بیوی سے دعا کرنا کہ آپ اپنے بیٹے کو بولیں، بول کر 1 سال جو میں نے غلطیاں کی ہیں اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرو. یہ کہو کہ پروردگار میں نے کیا ہے، ہو سکتا جان بوجھ کے آپ نے نہیں کیا، ہو سکتا آپ کا انٹینشن نہیں تھا اور ہو گیا گناہ. اس کے لیے مولا دعا کمل میں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، کہ وہ گناہ معاف کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. تو آج یہ کہنا کہ پروردگار میں زیارت امام حسین سال کی آخری رات میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ سال کے میرے جتنے گناہ تھے نا اس کو معاف کر کے کمنگ ایئر 1434 ہجری ہم سب کے لیے ایک رحمت کا سال بنے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات اگر کوئی زیارت امام حسین پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ تو 1 سال کا پروٹیکشن آپ کو ملے گا. کتنی بڑی بات ہے، 1 ایئر کا پروٹیکشن حسین ابن علی عطا کرے گا، ایک شیلڈ عطا کرے گا. آپ اس شیلڈ کے اندر آ جائیں گے جو پروٹیکشن آف امام حسین ہے. نیت کرنا کہ پروردگار آئندہ سال میں پورا سال حسین ابن علی کے پروٹیکشن میں رہو. یہ دعا کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کمنگ ایئر تمہارے لیے کتنا رحمت کا سال گزرتا. یہ آگے عمل کرنے کے بعد اب تیسری دعا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. یہ کل صبح میں کہنا، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، جو لینگویج تم جانتے ہو اس میں بولو. کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ مولا علی کا بتایا ہوا پہلا دن کا پہلی دعا. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ پروردگار، آپ دعا کر رہے صبح میں ارلی ان دا مارننگ بیفور فجر پریئر یا فجر پریئر کے بعد، ہاتھ کو اٹھا کے گجراتی، انگلش، اردو جو لینگویج آتی یا عربی میں بولتے عربی میں بولو، ہاتھ کو اٹھا کے بولنا کہ پروردگار. اردو میں اگر آپ بول رہے ہیں دعا یہ کرنا کہ مالک آج کا دن تیرا شکر ہے، سے تھینک یو اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ اگر اللہ بندوں کے حوالے کر دیتا تو کوئی زندہ رہتا؟ شکر یہ کرو کہ مالک تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے اس کے ہاتھ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، ابراہیم کو بھی دیا. آج آپ دنیا میں دیکھ رہے کہ اس کو نہیں مانتے، اللہ کو بالکل نہیں مانتے، لیکن ان کو بھی دے رہا ہے اور ایک مومن کو بھی دے رہا. یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا رزق پروٹیکٹڈ ہے، ہمارا رزق سیو ہے، ہمارا رزق ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن اب وہ الگ بات ہے جو لوگ بھوکے مر رہے، وہ ان کا حق کسی کے گردن پہ ہے جو ادا نہیں کر رہے، جس کے ریزن سے آج دنیا میں لوگ بھوکے مر رہے. اگر سب لوگ صحیح معنی میں ادا کرنے لگے نا، صحیح معنی میں دوسروں کا خیال کرنے لگے نا، تو پھر بامبے میں کوئی بھوکا اور کوئی پیاسا نہیں رہے گا.
لیکن یہ شکر ادا کرو کل صبح میں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا. آج کی رات جا کر اور کل کی صبح میں زیارت آج پڑھنا اور کل کی صبح میں پہلا دن ہے سال کا, آپ کو شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ چاہتے کہ کمنگ ایئر میں آپ کو رزق کا پرابلم نہ ہو. آج میں بامبے آیا دوپہر میں, آج آفٹرنون میں کتنی دیر ہوئی, 4-5-6 گھنٹے, 10-12 فون آئے. ابھی تو فرسٹ ڈے ہے آج کہ یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم ہے. آپ دیکھ رہے کہ ہماری کمیونٹی کو میں پرابلمز کتنے, کسی کو رزق کا, کسی کا وہ. کل کی ٹاپکس میں آئیں گی بات. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مت سمجھو, غفلت میں مت رہو, اگنورنس میں مت رہو. یہ اگنورنس ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا, دوسرے کو ہوگا, ہم کو کچھ نہیں ہوگا, ہم سیف ہیں. یہ نکالو ذہن سے. یہ اگنورنس, ٹوٹل اگنورنس. کبھی مت سوچو یہ بات کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا, میرے پڑوسی کو ہوگا, میرے پارٹنر کو ہوگا, میرے بھائی کو, میرے دوست کو ہوگا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. جس دن یہ ذہن میں آئی تمہاری بات کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں, کوئی پروٹیکٹڈ نہیں دنیا میں, کوئی نہیں ہے. یہ معصومین کا کرم ہے جو تمہارا زندہ ہو. بلیو می, یہ معصومین کا کرم ہے جو ہم کو رزق مل رہا. ورنہ رزق رک جائے نا تب پتا چلے کہ حالت کیا ہو تمہاری. یہ اگنورنس سے باہر نکلو, یہ اگنورنس سے دور ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. شکر ادا کرنا ہے کل کمنگ ایئر کے لیے. میں یہ چاہتا کہ ہر شیعہ جو مجلس میری سن رہا ہے, جو امام کا چاہنے والا ہے, اس کے پرابلمز دور ہو. یہ آج آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلیں. آج کی رات میں جوک نہیں کر رہا, I'm serious, literally I'm serious, کہ اگر آپ چاہتے جتنے آپ کے پرابلمز ہیں آپ پرابلم کو سالو کر سکتے انشاءاللہ. بحق محمد والے محمد, صلوات پڑھے محمد والے. آخری بات کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. یہ ایک عجیب شکر ہے دوستو, ایک عجیب تھینک یو اللہ کا. یہ بھی کل صبح میں کرنا ہے. اپنی لینگویج میں کرو, انگلش, گجراتی, اردو, جو آپ کو زبان آتی. بچوں سے کرانا, بچوں سے ضرور کرانا. کل پہلا دن ہے نا, کل بچوں کو بتاؤ بابا تمہارا نیو ایئر یہ ہے. ہر بچے کو بتاؤ اپنی کمیونٹی کے, ہر بچے کو بتاؤ کہ نیو ایئر کل ہے. بٹ وی ڈونٹ سیلیبریٹ. کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے, یہ ہمارا مارننگ ڈیز ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی. بچوں کے ذہنوں میں 1 جنوری ہے, بچوں کے ذہنوں میں 31 دسمبر ہی ہے. بچے یہ سمجھتے, اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے, چلڈرن یہ سمجھتے کہ ہمارا نیو ایئر 1 جنوری ہے. نو, 1 جنوری کو سیلیبریٹ کرے نہیں کرے میں اس کے خلاف نہیں ہوں. I'm not against 1 جنوری اور 31 دسمبر. لیکن میں یہ بول رہا کہ وہ کرتے نہیں کرتے, it's up to you. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کیلنڈر ایئر سٹارٹ ہوگا وہ کل سے سٹارٹ ہوگا. فوراً اس کے بعد بتاؤ کہ بیٹا بھی ہم سیلیبریٹ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے مارننگ ڈیز ہے, غم کے دن ہے. ان کو بتاؤ کربلا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے. یہ مت بڑھو, اگنور مت رہو. بچوں کے لیے بھی اگنور رہو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. کل کا دن آپ بچوں کے ذریعے سے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدل سکتے. میں جب رکسولوں کے جو مدرسے پڑھ رہا, وہ جب ہسٹری آف اسلام پہ پڑھ رہا, تو اس میں بتاؤں گا کہ بچوں کے ذریعے کیسی دعائیں قبول ہوتی. کل بہت اچھی رات ہے, آج کی رات بھی اچھی, کل کا دن بھی اچھا. اگر آپ چاہیں تو کل پہلا دن بچوں کو یہ ایکسپلین کرو کہ ہمارا نیو ایئر ہے, مارننگ ہے. اس لیے مارننگ ہے کہ کربلا میں حسین شہید ہوئے. اب یہ بتاؤ, اب
آپ جو دعا کرو نا تو بچوں کو آگے کرو, بچوں کی نماز کو اٹھاؤ, کل پہلا ایٹ لیسٹ اٹھاؤ معصوم بچوں کو اٹھا کے, کل کا آپ پہلا دن ہے سال کا, اگر آپ یہ چاہتے کہ پورا 1434 ہجری آپ کے لیے بڑا پلیزنٹ ایئر ہے, آپ کے لیے رحمت کا دن ہے, تو نماز فجر میں بچے نہیں پڑھیں گے, مجھے پتا ہے ان پہ واجب نہیں ہے, لیکن بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا, آپ پیرنٹس نماز پڑھ کے معصوم بچوں کو جو انڈر 15 ہے ان بچوں کو اٹھا کے, اگر کسی کے پاس انفینٹس ہے, بچے گود کے بچے بات نہیں کر سکتے, یہ اور اچھی بات ہے کہ عجیب روایت ہے کہ اگر کوئی معصوم بچہ, انفینٹ کی بات کر رہا, معصوم بچہ اگر ماں کی گود میں آ کر وہ خالی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا دے آسمان پہ, کچھ بولے نہیں, خالی اٹھائے, تو روایتوں میں ہے کہ معصوم کے ہاتھ کو اللہ خالی نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ کل کا دن is so important for us. کل کا دن گزر جائے گا صبح, اور ایک چیز یاد رکھو, جو کچھ ملنا ہے نا وہ ارلی ان دا مارننگ ہی ملتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے اللہ نہیں دیتا, وہ دیتا ہے, لیکن زیادہ جو ملتا ہے نا وہ ارلی ان دا مارننگ, فجر کے بعد. تو کوشش یہ کرو کہ کل کا دن لوز مت کرو. لاسٹ ڈے آف دی ایئر ہے نا, فرسٹ ڈے آف دی ایئر ہے, آج رات کے جو باتیں بتائیں وہ کرو, اس کے بعد کل صبح میں یہ عمل کرنا. آخری شکر کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس. کتنا عجیب جملہ ہے, پلیز غور سے سنو, کتنا عجیب جملہ ہے جو ہم تھینک یو بولیں گے اللہ کو. کیا کہہ کر بولیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پورا 1 سال 1 ایئر تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور رحمت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. دوستو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ پہلی امت جو تھی نا دوسرے نبیوں کی, وہ امتوں میں کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کرتا تو اس کے گھر کے دروازے پہ آ جاتا اس نے یہ چوری کی, اس کی پیشانی پہ آ جاتا تھا یہ چور ہے اس نے چوری کی. کوئی گناہ کرتا اس کے گھر کے دروازے پہ آ جاتا تھا, پیشانی پہ آ جاتا تھا بعض وقت. کتنی عجیب بات ہے نا, کتنا انسان ذلیل ہو جائے پھر انسان کرے کیا. اتنے تک عذاب, یہ عذاب ہے, ایسا آ جاتا تھا پہلے, پہلی کی امتوں کی بات کر رہا ہوں, اتنا ڈینجرس تھا. یہ تو شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں ہو, جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس پرابلمز نہیں آ رہے. تو کل یہ شکر ضرور کرنا کہ اللہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. آپ ہر انسان خود جانتا ہے کہ 1 سال میں اس نے کون سی غلطی کی, ایٹ لیسٹ جو کرتا ہے نا اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا, لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اس گناہ کو ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, وائف کے سامنے, بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب نے کیا, کئی ایسے لوگ ہیں جو پائس ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کیا ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم. کسی کو جو نہیں معلوم ہے یہ اس کا کرم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بلند. آج پہلا دن ہے, ڈیمانڈ شروع ہو گیا. میں نے جو نبی نماز بتائی نا, عورتوں میں سے آیا کہ ان کو ایکسپلین کرے پھر ایک دفعہ. نماز سمپل ہے, 2 رکعت نماز ہے آج کی رات. نیت یہ کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, 2 رکعت. سال کی آخری رات, نیت کر لیں سال کی آخری رات, شب جمعہ بھی 1433 ہجری کی آخری رات, شب جمعہ بھی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں مغفرت کی. مغفرت یعنی سوری کی, مغفرت یعنی معافی کی. اب آپ بولیں گے میں کیوں معافی مانگی, میں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ نکالو ذہن سے, کچھ نہیں کیا.
پڑھنا سب کو ہے. سے سوری, آپ مغفرت ہے, سوری کی نماز ہے آج کی رات, لاسٹ ڈے آف دی ایئر, لاسٹ نائٹ آف دی ایئر. تو 2 رکعت نماز پڑھے مغفرت کی, شب جمعہ 1433 ہجری کی, دل میں نیت کر لیں, قربۃ اللہ. پہلی رکعت الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل واللہ احد, یعنی 7 ٹائم سورہ توحید پڑھیں گے آپ پہلی رکعت میں. سیکنڈ رکعت میں بھی سیم 7 ٹائم سورہ توحید پڑھیں گے. 2 رکعت نماز جسٹ لائک فجر پریئر. نماز پڑھنے کے بعد تسبیح زہرا ضرور پڑھنا, اور اس تسبیح کی برکت سے اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی مانگنا, کہ پورا سال جو میں نے کیا ہے گناہ, اس کی معافی, اور کمنگ ایئر میرے لیے ہر گناہ سے تو مجھے محفوظ رکھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لاسٹ شکر کیا تھا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. دوستو میں نے جیسے کہا نا, ایک ایک شکر ایک ایک مجلس ہے یہ, لیکن میں ایک پوری مجلس سے 4 مجلسیں چاہیے 4 شکر کی. میں ان بیچ میں یہ بتاؤں گا, یہ 4 دن 10 دن میں بیچ میں کوئی لاؤں گا اس ٹاپک کو بیچ میں, لیکن آج صرف اتنا کہہ رہا کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کئی ایسی چیزیں, کئی ایسے پرابلمز ہیں کہ اگر اللہ اس کو اوپن کر دے, اللہ ظاہر کر دے, تو کیا اشر ہوگا ہمارا. بامبے میں صورت نہیں بتا سکیں گے, فیملی میں نہیں بتا سکیں گے, بچوں میں نہیں بتا سکیں گے, کتنے ایسے گناہ ہیں. لیکن اس کا شکر ہے, کل صبح میں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار پورا کمنگ 365 ڈیز, پورا سال میرے لیے ایک بلیسنگ کا سال ہو جائے. تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. وہ کامیاب انسان ہے, وہ موسٹ لکی پرسن ہے جس کے گناہ چھپ جائے. اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ, دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے. سب سے بڑی کامیابی. بہرحال یہ جو میں نے باتیں بتائیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. 55 منٹس ہو گئے پورے, 52 منٹس, بس میں مجلس ختم کر رہا. کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ 9 o'clock شارپ یہ عرشہ مجلس شروع ہوگی. کل کی پہلی مجلس ہے لبیک یا حسین پہ ہوگی, پوری 10 دن. جو سلوگن ہمارا ہے نا اس پہ یہ مجلس ہوں گی انشاءاللہ. آپ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. بس دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے, مولا ہمارے پورے سال کی نیکیوں کو, ہمارے اعمال کو قبول کرے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کتنی آپ نے نیکیاں کی ہیں, رمضان میں, رجب میں, شعبان میں, آپ نے بڑی حج کیے, زیارات کیے. اللہ ہر آپ کے عمل کو قبول کرے. لاسٹ ایئر آج کی رات سب کے لیے دعا کرنا, سب کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار سب کے اعمال کو لاسٹ ایئر کے قبول کر کے کمنگ ایئر ہم کو اس سے زیادہ کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ, اس سے زیادہ ہم کریں. بس دوستو محرم کی رات ہے, 1 سال گزر گیا, پھر محرم آ گیا. انتظار تھا محرم کا. آج آپ دیکھیں کہ پہلا دن ہے, ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے, آج پورا رضوی کالج بھرا ہوا. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا خوش رکھے. مصیبت کے دن ہے, مصیبت کی راتیں. آج دنیا بھر میں چاند دیکھنے کے بعد سب کے گھروں میں عزاخانے استاد ہوئے, امام بارگاہوں میں علم استاد ہو گئے. یہ کربلا ہے, 1400 سال سے یہی ہے. اس لیے ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ جب حسین کے بچے تھے, بہنیں تھیں, لیکن کوئی رو نہیں سکا. اگر کوئی روتا تو اس کو تماچے مارے جاتے تھے, اگر کوئی گریا کرتا تو اس کی پیٹھ پہ تازیانے مارتے. اسی لیے بیویوں نے بڑا ماتم نہیں کیا. ثانیہ زہرا کا تو یہ عالم تھا کہ شہزادی نے کسی کا ماتم نہیں کیا شہادت کے بعد, اس لیے کہ اگر بیوی رو دے تو سکینہ کا کیا حال ہو. بیوی رو دے تو سکینہ کیا کیسے برداشت کرے گی. روایت کا جملہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سکینہ کو چمن نے تمانچہ مارا
تو حسین کی بچی زمین پہ گر گئی، تو ظالم نے بچی کو اٹھا کے دوسرے رخسار پہ تماچا مار دیا۔ تو اس بچی کا یہ عالم تھا کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے رخسار پہ رکھ کے نہر کا رخ کر کے کہا تھا کہ چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ یہ ظلم تھا بچوں پہ، اور بی بی نے پورا عاشورے سے لے کے شام غریباں سے لے کے کوفہ اور شام کے راستوں پہ کبھی ماتم نہیں کیا۔ بی بی صبر کرتی رہی، صبر کرتی رہی، اتنا صبر کیا کہ زینب ضعیف ہو گئی، بی بی ضعیف ہو گئی، بی بی ضعیف ہو گئی۔ اتنا اس لیے کہ دوستو شمر کا ظلم کا یہ عالم تھا کہ جب سکینہ گریا کرتی تھی اور گریا کرتے ہوئے بی بی راستے پہ سے اونٹ سے زمین پہ گر گئی، تو جب دوسری مرتبہ سکینہ کو اونٹ پہ اس نے بٹھایا تو رسیوں سے باندھ دیا تھا بچی کو۔ آپ سوچیں کہ سکینہ حسین کی وہ لاڈلی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اور بار بار بچی یہی کہتی کہ پھوپھی اماں میرا کیا حال ہو گیا۔ بی بی کا پیراہن تار تار ہو گیا تھا، بی بی کے رخسار نیلے ہو گئے تھے، کان زخمی ہو گئے تھے۔ سکینہ پہ جو مصیبتیں آئی نا، وہ سکینہ جانے یا سکینہ کا خدا جانے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس بچی پہ ظلم کیا ہوا۔ بس آج اب بی بی زینب کا یہ عالم کہ پورا راستہ زینب نے گریہ نہیں کیا۔ ہر بی بی زینب کو دیکھتی، اگر زینب رو دے تو پھر کیا ہو، اس لیے شہزادی نے صبر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رہائی ہوئی اور چوتھے امام نے آگے کہا، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، چوتھے امام نے آگے کہا کہ پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا، چاہے آپ شام میں رہے، چاہے مدینہ جائے، چاہے کربلا جائے۔ تو عزیزو بی بی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ بی بی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا اس شہر سے فوراً چلو، یا کربلا چلو یا مدینہ چلو۔ آپ کو معلوم ہے بی بی کا کیا جملہ تھا؟ جب رہائی ملی، جب بی بی لوگ ریلیز ہوئے، پہلا جب کہا کہ آپ کو ہم نے رہا کر دیا، تو زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرے، اس لیے کہ جب سے میرا بھائی شہید ہوا میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں نے گریہ نہیں کیا، پہلے میں مجلس کروں گی۔ عزیزو یہ کھروی عجیب مجلس تھی، پہلی مجلس شہادت حسین کے بعد۔ جب زینب نے اس مکان میں بیویاں پہنچیں تو زمین پہ بیٹھ گئی زینب۔ شام کی عورتوں کو بلایا گیا، شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، بھاری لباس پہن کر آئے، تو انہوں نے آ کے عجیب منظر دیکھا کہ زمین کے اوپر چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، سر کو جھکا کر رو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بیوی جو بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سر کو اٹھا کے کہا کہ کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے کہ بھاری لباس پہن کر آؤ؟ وہ لوگ گھر گئے، کالا لباس پہنا۔ اب جب آئے تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا اور کہا بیبیوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، ہمارے بھائی مار ڈالے گئے، ہمارا گھر لٹ گیا۔ پہلی ذاکرہ زینب تھی، اور عزیزو پہلی مجلس زینب نے خاک پہ مجلس کی۔ یہ ہم کو درس دیا کہ اگر میرے بھائی کی مجلس کے لیے فرش کا انتظام نہ ہو تو زمین پہ بیٹھ کے مجلس کر لو، ہم مجلس میں آئیں گے۔ بس عزیزوں میں نے زحمت کو تمام کیا، بی بی بیان کرتی گئی۔ اس کے بعد ایک ایک تبرک آیا، ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا۔ لیلا نے آگے بڑھ کے علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ لے لیا اور کہا میرے لال تیری شادی کے ارمان تھے بیٹا، تمہارا سر آیا۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، بیبیوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا، حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھ گئی۔ عزیزو ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے، دو سر رکھے ہوئے تھے، کوئی بی بی لینے والی نہیں تھی۔ ایک شام کی عورت نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو اس وقت فضا نے کہا ایسے مت کہو، یہ زینب کے بچے ہیں۔ ارے جب ماتم کیا یا عباس کا یا علی اکبر کا، بس عزیزو اس کے بعد چادریں آئیں، ایک ایک چادر کو
زینب نے اٹھایا، کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر. ایک ایک بی بی کو چادریں دی، اپنی چادر لے لی، سب چادریں بٹ گئی، ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی. زینب کا دل پھٹ گیا، بی بی آگے بڑھی، چھوٹی سی خبر پہ جا کے اس چادر کو رکھا، کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی. کان کے بالیاں رکھا، کہا سکینہ یہ تیرے کان کے بالیاں ہیں جو واپس آ گئی. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. آمین. سب مل کے بولیے، یہ دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. بی بی کا واسطہ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. پروردگار ہم پورا 1 سال کے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں. پورا سال گزر گیا، اس مجلس کا واسطہ آخری رات ہے سال کی. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار آئندہ سال ہم سب کے لیے رحمت کا سال بن جائے. پروردگار دنیا بھر میں عزاداری کی تو حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم کو سعادت دے کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں انشاءاللہ. اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے تو اس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. جو رزق کے پرابلم میں ہے پروردگار بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے پرابلم کو آج کی رات دور کر دے. ہمارے امام کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کے والدین اور ان کے فرزند کے درجات کو بلند فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین اور اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ پہلی مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک پر. Our answer to امام حسین's call. جو مظلوم امام کی کال تھی روز عاشور، حل من ناصر ینصرنا، اس کا یہ آنسر ہے لبیک یا حسین. انشاءاللہ یہ پورے 10 دن اسی سلوگن کے اوپر، یہی نعرے کے اوپر، یہی آواز کے اوپر جو ہر شیعہ سال بھر اور کم از کم محرم میں یہ نعرہ لگاتا ہے کہ لبیک یا حسین. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین ہم حاضر ہیں. I am here to help you. مولا میں حاضر ہوں. یہ ایک پرومس ہے، یہ ایک وعدہ ہے اس حسین سے کہ جو عاشورے کے دن بالکل آخری مومنٹ پر آ کر یہ آواز بلند کی تھی کہ کون ہے جو میری مدد کرے. Who is going to help me؟ کون ہے؟ سب کو بتایا کہ امام حسین کا یہ نعرہ تھا، یہ سلوگن تھا، یہ آواز تھی، امام نے مدد مانگی تھی. لیکن جب امام نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے،
اس وقت حسین بالکل اکیلے تھے. He was all alone, بالکل اکیلے تھے. امام نے ہیلپ جو ہے عاشورے کے دن صبح میں نہیں مانگی, ارلی ان دا مارننگ نہیں کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا, آفٹرنون میں نہیں پکارا. جب پورا گھر لٹ گیا, پلیز غور سے سنیں, پہلی مجلس ہے, جب پورا گھر ختم ہو گیا, بچے بھی ذبح ہو گئے, بھائی بھی ذبح ہو گئے, کوئی بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ شہزادے علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی کہ شہادت سے پہلے امام جانتا ہے کہ ان کے کیمپ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے سوائے چوتھے امام کے, اور وہ امام بھی بیمار ہے, سکھ ہے, غش میں ہے, انکانشیس ہے. ایسے موقع پر آ کر حسین نے پورے میدان کو دیکھ کر کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام کا کوئی جملہ, کوئی ورڈ ابس نہیں ہوتا. یو نو واٹ از ابس؟ ابس یعنی ویسٹ نہیں ہوتا. امام جیسے ہم کوئی چیز کو بولتے ہیں, کوئی بھی جملہ, کوئی بھی ورڈ, امام ایسے نہیں بولتا. امام کے منہ سے اگر کوئی ورڈ نکلا ہے تو اس کے پیچھے ایک میسیج ہوتا ہے, ایک پیغام ہوتا ہے. امام کوئی ورڈ کو ویسٹ نہیں کرتا, ایسے نہیں بول دیتے, کبھی نہیں بولے. امام حجت خدا ہے, کائنات کے لیے زمین آسمان کا مالک ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت امام کی ہوتی ہے. سب سے بڑا پاور جو ہے نا اللہ کے بعد امام ہوتا ہے, ہر دور کا امام, اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑا پاور, سب سے بڑا اختیار امام کا ہوتا ہے. امام آ کر کہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے, کیا امام کو نہیں معلوم تھا؟ مظلوم امام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا؟ سب شہید ہو گئے, بچے بھی شہید ہو گئے, کوئی نہیں ہے. امام نے کیوں کہا؟ وائی؟ امام کے اس کہنے کے اوپر جبرائیل آ گئے, آگے کہا فرزند رسول میں حاضر ہوں, آپ حکم کریں. امام نے کہا تیری مدد مجھے نہیں چاہیے. میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, ملائکہ, اینجل سب آنے لگے, کہنے لگے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, مولا میں حاضر ہوں. امام نے ڈینائی کیا, کہا جاؤ واپس جاؤ. اجنہ آئے, اجنہ ان کا گروپ آیا, آگے کہا فرزند رسول آپ حکم کریں. امام نے کہا نہیں چاہیے تیری مدد, ان کو بھی واپس کیا. لاشیں جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ تڑپنے لگی کہ مولا موت نے ہم کو مجبور کر دیا. سب کی مدد, سب آفر کر رہے ہیں ہیلپ. امام کہہ رہے ہیں مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. دین وائی امام نے مدد مانگی؟ کیوں مانگی امام نے مدد؟ تو ایک چیز یاد رکھیں دوستو, حسین کا یہ سلوگن, حسین کا یہ نعرہ عاشورے 61 ہجری کے لیے نہیں تھا, بلکہ تا ظہور امام جو شیعہ حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے یہ لازم ہے امام کی مدد. لبیک یا حسین زبان کی نوک سے کہنا نہیں ہے, بلکہ یہاں سے بولنا ہے, یہاں سے بولنا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, کوئی اگر یہ سمجھ کے زندگی گزار رہا, محرم کا یہ امپورٹنٹ ترین میسیج ہے, آج سے شروع ہوگا 10 محرم تک رضوی کالج میں چلے گا. میں ان چیزوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ نعرہ عورت کے لیے بھی ہے, لڑکی کے لیے بھی ہے, لڑکے کے لیے بھی ہے, یوتھ کے لیے بھی ہے, سینئر سٹیزنز کے لیے بھی. کوئی بچاوا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ امام کی مدد صرف ایک سینئر ایج پہ پہنچنے کے بعد ہی کوئی کر سکتا. اگر کوئی 30s میں جائے گا, 40s میں رہے گا, وہی میں مدد کروں گا. یہ بچے کیا مدد کریں گے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے, یہ لوگ کیا مدد کریں گے؟ نہیں, ہر آدمی کو مدد کرنا ہے, ہر آدمی کو یہ نعرہ لگانا ہے کہ لبیک یا حسین. وائی؟ امام نے اپنی مدد کے لیے, اپنی نصرت کے لیے, اپنی ہیلپ کے لیے کربلا میں, حسین نے اپنی ہیلپ کے لیے 96 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی ہیلپ لی, 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی ہیلپ لی. اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے.
6 مہینے کے بچے نے بھی کربلا میں حسین کی ہیلپ کی. 96 ایئرز کے مسلم نے بھی ہیلپ کی. 4 سال کی سکینہ نے بھی حسین کی ہیلپ کی. 58 ایئرز کی بی بی زینب نے بھی ہیلپ کی. تو یہ میسیج سب کے لیے ہے, فار ایوری بڈی. ہر شیعہ کہیں کا ہو, وہ بامبے کا ہو, انڈیا کا ہو, یورپ امریکہ کا ہو, گلف کا ہو, دنیا کے کسی حصے کا ہے. دس از یور ریسپانسبلٹی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لبیک یا حسین, حسین کے اس کال کو جو حسین نے کال کیا تھا عاشورے کے دن 1400 ایئرز پہلے, تو 1400 ایئرز پہلے جو حسین نے کال کیا تھا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا, تو ہر دور کا شیعہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ حسین کی مدد کرے, وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ریوارڈ ملے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو بلیسنگ ملے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہو, وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب سکسیسفل لائف گزارے, تو اس کو جواب دینا ہے لبیک یا حسین. ادروائز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز, روزہ, حج, زکات جتنے واجبات ہیں, کوئی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. نماز واجب ہے, عبادات واجب ہے, جتنی اسلام کی عبادات ہیں وہ واجب ہے, وہ کرنا لازم ہے. لیکن کوئی یہ سمجھ کے زندگی نہ گزارے کہ میں واجبات کر لوں گا, امام کی ہیلپ کروں یا نہ کروں, ہو کیئرز, میں اپنی لائف بامبے میں گزاروں گا. نو دوستو, ہر عبادت کی قبولیت مرضی حسین ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نمازوں کے ذریعے جنت میں جاؤں گا. کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے, نماز واجب ہے. واجبات کو میں کم نہیں کر رہا, لیکن یہ ذہنوں سے, یوتھ کے ذہنوں سے نکالنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا مجمع رضوی کالج کی پہلی مجلس میں مجھے سن رہا, ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ہم کو سب سے پہلے محرم کا میسیج کیا ہے. محرم کوئی فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے. محرم ہم عادت کے تحت, پریکٹس کے تحت نہیں کرتے. اگر کوئی پریکٹس کے تحت محرم کو سیلیبریٹ کر رہا ہے تو یو آر رانگ. یہ پریکٹس نہیں ہے, یہ اسلام کا وہ سلوگن تھا جو حسین نے عاشورے کو بلند کیا تھا کہ لبیک, کون ہے جو میری مدد کرے. سب نے مدد کی, ہر آدمی نے آفر کیا, لیکن حسین نے سب کی مدد چھوڑ دی. کہا نہیں چاہیے مجھے. حسین نے کہا کہ ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر وقت جو بھی شیعہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے, آج بھی حسین کے ڈورز اوپن ہیں. یہ لازم ہے, ڈورز اوپن ہے نا. اب ہر شیعہ کا کام ہے کہ وہ انٹر ہو, ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھے. پہلا نعرہ لبیک کا کس نے بلند کیا تھا, کس کی زبان سے نکلا تھا؟ پلیز غور سے سنیں. پہلی آواز ہیلپ کس نے مانگی تھی؟ حسین نے؟ نو. 50 ایئرز, کربلا سے 50 ایئرز پہلے, کربلا کے واقعے سے 50 سال پہلے, کربلا کے انسیڈنٹ سے 50 ایئرز پہلے, مکے کی زمین کے اوپر اللہ کا رسول جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے گھر میں تمام کافر اور مشرکین کو جمع کیا, اور خاندان اہل بیت کے کچھ لوگ جمع ہوئے. پہلی مرتبہ زمین کے اوپر جو ہیلپ مانگی, اس کا نام رسول کے گرینڈ فادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول نے مانگی دعوت ذوالعشرینہ میں. رسول نے کہا تھا پورے کافر اور مشرکین کے سامنے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who is going to help me? جب رسول نے مدد مانگی تو پورے کافر اور مشرکین, جس میں ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ابو سفیان ہے, خالد ہے, ولید ہے, عتبہ ہے, پورے بڑے بڑے VIP جو صحیح بخاری کے ٹیررسٹ ہیں نا, وہ سب تھے. میں نہیں کہہ رہا,
صحیح بخاری کہہ رہی اینیو. تو پورے تھے نا, پورے بیٹھے ہوئے تھے. اور مولا علی کی ایج اس وقت 12 ایئرس کی تھی, 12-13 ایئرس, 12-13 سال کے. پہلی مرتبہ لبیک جو کہا, جس کی زبان سے نکلا, وہ میرے امام حسین کے بابا ہیں, مولا علی, علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پہلی آواز انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, میں اپنے سروسز آفر کرتا ہوں, میں آپ کو مدد کرنے کے لیے کہتا ہوں, میں آئی پرومس یو کہ میں اپنی پوری لائف آپ کی ہیلپ کروں گا. علی نے پہلی مرتبہ لبیک کہا, لیکن علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اس لیے کہ اس وقت پہلی مدد, پہلی ہیلپ اللہ کے رسول نے مانگی تھی. اور علی نے 12 ایئرس اولڈ بوائے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں مدد کروں گا. اور پوری لائف مولا علی نے اس لبیک کو نبھایا, اس لبیک کو پورا کیا. 63 ایئرس کی مولا کی لائف ہے. اس 63 ایئرس کی لائف میں علی نے ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ رسول کی ہیلپ کی. ایسی ہیلپ کی کہ پوری ہسٹری آپ کو بتائے گی کہ کہاں کہاں علی نے جا کے مدد کی. میں کل بتاؤں گا کہ علی نے کیسے ہیلپ کی رسول کی جنگوں میں, کیسے ہیلپ کی رسول کے بستر پہ, کیسے ہیلپ کی رسول کی مدد پوری 23 ایئرس کی لائف میں. کیوں؟ ہمارے سامنے مولا علی کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ. صرف لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین سلوگنز کو پڑھ کے, سٹیکرز کو گھروں پہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. لگانے سے جو برکت ملنی ہے مولا کے نام سے وہ ملے گی, لیکن اگر اس کو ہم فالو نہیں کرتے, لیو لائک علی, what does it mean؟ خالی بول کے خوش ہونا ہے کہ مولا کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارو. کیا ہم گزار رہے ہیں زندگی مولا کی زندگی کی طرح؟ علی نے جیسے زندگی گزاری ہم گزار رہے ہیں. سٹیکرز, خوبصورت سٹیکر ضرور لگاؤ گھروں پہ, کم از کم وہ برکت آئیں گی جو مولا کے نام کی برکت ہے. ضرور لگاؤ, میں کسی کو منع نہیں کر رہا. ہر گھر پہ, ہر ڈور کے پر لگاؤ, لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین, لگاؤ ضرور, اس لیے کہ مولا علی کا نام وہاں پہ ہے اور اس نام کی بلیسنگ ہے, برکت ہے جو آپ کو گھر پہ ملے گی. لیکن لگانے سے خالی, and if you don't do anything, اگر ہم کچھ کریں نہیں, اگر اس لائف کے جو مولا علی کی لائف کی بات ہے اس راستے پہ اگر ہم چلے نہیں, تو then what؟ کچھ بھی نہیں, صرف لے کے لگانا یہ ہمارا کام ہے. نو, مقصد دیکھو کہ علی نے زندگی کیسے گزاری, کتنا ڈیڈیکیشن تھا. اور پھر انسان اپنی لائف دیکھے 2012 میں بامبے میں ہمارے پاس کتنا ڈیڈیکیشن ہے. ہم کتنا امام حسین کی اس آواز کے اوپر, اس سلوگن کے اوپر ہم کتنا لبیک کہہ رہے ہیں. دوستوں, خالی مجلس میں یا شرٹس کے اوپر لبیک یا حسین لکھنے سے نہیں, ضرور لکھو. میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا, ضرور لکھو, ضرور پکارو, صبح شام کہو لبیک یا حسین. لیکن کم از کم یہ بھی سوچو کہ وہ لبیک جو کہہ رہے ہو, تم اپنی سروسز آفر کر رہے ہو, تو تم اپنی لائف کو کتنا چھوڑے جو حسین پسند نہیں کرتا. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ امام حسین پسند کیا کرتے ہیں. کربلا میں حسین کی فیورٹ چیز کیا تھی؟ حسین کی جو کربلا کی وکٹری ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر رہے ہیں. پہلی آج چیز بتاؤں گا, 2 ذمہ داری آج بتاؤں گا. ہر مجلس میں 2 ذمہ داری بتاؤں گا جو ریسپانسبلٹیز ہر شیعہ کی ہے. میں یہ چاہتا کہ جو مجھے یوتھ سن رہا بامبے کا, لڑکیاں اور لڑکے, ان میں یہ 9 دن میں ایک ٹوٹل ریولیوشن آئی. میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, جو سینئرز ہیں میں ان سے گفتگو نہیں کر رہا, دے نو بیٹر دین می, لیکن میں صرف یوتھ سے چاہ رہا. اس لیے کہ دوستو ہمارا جو یوتھ ہے, اگر ان میں انقلاب آئے, ان میں ریولیوشن آئے, تو یقین کرو صرف لیو لائک علی نہیں ہے, صرف لبیک یا حسین نہیں ہے, ان کی لائف میں چینج آئے گا. تو دین یو سی کہ بامبے میں تمہاری زندگی میں تبدیل کتنی آتی ہے, زندگی میں بلیسنگ
کتنی آتی ہے, زندگی کے پرابلمز کیسے سالو ہوتے ہیں, تمہاری لائف کتنی پیسفل گزرے گی. اس لیے کہ یاد رکھو, اگر حسین کی تم نے مدد کی, جن جن لوگوں نے حسین کی 61 ہجری میں عاشورے کے دن مدد کی, آپ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ کسی مولوی یا مجتہد کے لکھی ہوئی نہیں ہے. زیارت وارثہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. زیارت وارثہ کسی مجتہد یا مولوی یا کسی کی نہیں ہے, حسین کے بیٹے کی ہے. چھٹے امام کے دہن سے ورڈز نکلے ہوئے. اس میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں گے, جو ہیلپ کرتا ہے امام کی, اس کو ریگارڈ امام کیا کر رہا, آپ کو پتہ ہے؟ امام کہتا ہے کہ بیبی انتا و امی تبتم. آپ کو پتہ ہے بیبی انتا و امی تبتم کا مطلب کیا ہے؟ شہدائے کربلا کو کہہ رہے ہیں چھٹے امام. شہدائے کربلا میں جان بھی ہے. جان کون ہے پتا ہے آپ کو؟ جان چوتھے امام کا سرونٹ تھا, غلام تھا, کوئی اہل بیت کی فیملی میں سے نہیں ہے. جان جو ہے وہ چوتھے امام کا غلام تھا, سرونٹ تھا. وہاب قلبی کرسچن تھے, شب عاشور امام حسین کی آرمی کو جوائن کیا, ایک رات پہلے جوائن کیا. حر آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں شہدائے کربلا میں. اور شہدائے کربلا کی جب زیارت چھٹے امام پڑھتے, امام پڑھ رہا, اور امام کیا کہہ رہا, بیبی انتا و امی تبتم, کہ اے جان جو سرونٹ ہے اس نے حسین کی مدد کی. امام کہتا ہے جان میرے ماں باپ فدا تجھ پر. اس سے بڑا ریگارڈ کیا ہو سکتا؟ اینڈ ہے. چھٹے امام کے ماں باپ کون ہے؟ باپ کون ہے؟ پانچویں امام. امام شہدائے کربلا جا کے زیارت وارثہ دیکھیں آپ, اس میں جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں کہ امام کہہ رہا بیبی انتا و امی تبتم, اے میرے ماں باپ فدا تم پر, تم نے وہ کام کیا. تو 2012 میں بامبے کے یوتھ سے کہہ رہا میں, آج تو پہلی مجلس ہے, جب یہ آگے بڑھے گی ٹاپک then you will see کہ کتنا ضروری ہے لبیک یا حسین کا جواب دینا. آج کی حالات کے لحاظ سے پہلی چیز, آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری لائف سے یہ 10 دن ہے نا, ویری امپورٹنٹ ڈیز, یہ 10 ڈیز جو ہے نا اتنے امپورٹنٹ ہے یہ 10 دن, کہ ان دنوں کے بارے میں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز کے بعد تاخیرات پڑھو, سنت نماز پڑھو, دعائیں پڑھو, ایک پوری لسٹ ہے. آپ لوگ سب پڑھتے ہیں مسجدوں میں, 1 گھنٹہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, فجر کے بھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جس کے پاس ٹائم ہے. اور حکم ہے کہ جتنی تاخیرات پڑھو گے اتنا اجر ملے گا. آپ کو پتہ ہے یہ 10 ڈیز کا کیا ہے؟ یہ 10 دن کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ 10 دن کے بارے میں حکم ہے, یہ فرسٹ 10 ڈیز عاشورے کا, پہلی محرم سے 10 محرم تک, کہ صرف واجب نماز پڑھو 17 رکعت, اور جتنا ٹائم ملے ذکر حسین کرو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مجلس فارمیلٹی کی نہیں ہوتی. یہ 10 ڈیز کی امپورٹنس کو جانیں آپ, یہ پہلے اشیاء کی امپورٹنس کو جانیں. یہ اشیاء میں بزنس کے چکر میں مت پڑے, یہ اشیاء میں کاروبار کے چکر میں مت پڑے. یہ اشیاء میں سوچیں کہ یہ وہ محرم ہے, فرسٹ 10 ڈیز. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں, عابد بلرامی کے جملے نہیں, یہ معصوم کے جملے. 8ویں امام, امام علی رضا, امام سے, امام کا یہ عالم تھا لائف کا, امام کا, 8ویں امام کا, کہ جب بھی کوئی پوئٹ آتا, جب بھی کوئی شخص آتا, ذاکر آتا, تو امام ایک مجلس ارینج کرتے. محرم میں صرف نہیں, جب کوئی آتا امام ایک مجلس کو ارینج کرتے. کیسے ارینج کرتے؟ جینٹس کو بھی بلاتے, پردہ ڈالتے, لیڈیز کو, سیدانیاں جو ہے بیویاں اہل بیت کے خاندان کی عورتیں, ان کو پیچھے بٹھاتے, اور وہ ذاکر کو بولتے. جب بھی کوئی پوئٹ امام کے پاس آتا, بولتے کہ اس زمانے میں ایسا ذاکری نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں شاعر پوئٹ جو ہے مرثیہ لکھتا تھا اور وہ ممبر پہ جا کے پڑھتا تھا. امام کے پاس کے مشہور پوئٹ دیوبند, وہ آئے, محرم نہیں تھا, 2 مہینے 8 دن نہیں تھے, نارمل ڈیز میں آئے. امام نے کہا دیوبند
تم نے کوئی مرثیہ ہمارے جد کے لیے لکھا ہے, ہمارے گرینڈ فادر کے لیے کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے پاس آؤں اور مرثیہ لے کے نہ آؤں؟ تو امام نے کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ مجلس کا انتظام کرو. گھر میں پردہ ڈالا گیا, پورے خاندان کی عورتیں, محلے کی جو امام کی چاہنے والے تھے, اہل بیت کے, وہ سب آ کے پردے کے پیچھے بیٹھے. غور سے سنیں, امام نے پورے جو بھی جنس تھے امام نے ان سب کو بلایا, فرش ازا بچھائی گئی, مجلس کا اہتمام کیا. ایام ازا نہیں ہے. امام نے دوبل سے کہا کہ ممبر پہ جاؤ. امام نیچے بیٹھا ہوا ہے, دوبل آ کے یہاں بیٹھا پہلی سٹیپ پہ. امام نے کہا اور اوپر جاؤ, پلیز غور سے سنیں, کہا اور اوپر جاؤ. وہ یہاں آیا. امام نے کہا دوبل اور اوپر جاؤ. اس نے کہا مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے, میں اوپر جاؤں؟ تو کہا میرے جد کا ذکر بلندی پہ جا کے کر. امپورٹنس دیکھیں, امپورٹنس دیکھیں. یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اب مجلس کیا ہے. امام نے کہا اور اوپر جاؤ, تھرڈ فورتھ ففتھ پہ. اس نے مرثیہ پڑھا. وہ مجلس کیسی ہوگی جس میں حسین کا بیٹا موجود ہے. مجلس ہوئی, شہادت امام حسین کا مرثیہ ہوا, مجلس ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد چاہنے والے جو تھے ان لوگوں نے کہا مولا جب کوئی ذاکر آتا ہے مجلس کرتے گھر میں, اب مجلس کو اتنا, حسین کے ذکر کو اتنا کیوں دے رہے؟ ایام ازا نہیں ہے لیکن ہمیشہ مجلس کرتے. آپ سنیں گے امام کا جواب, عجیب جواب ہے, ٹوٹل میسج ہے میری پہلی مجلس کا. امام نے پلٹ کے کہا سنو, تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا, اب ہم محرم کو بھلانے نہیں دیں گے. تم نے غدیر کو بھلا دیا نا, اب ہم حسین کے ذکر کو بھلانے نہیں دیں گے. تم اتنا ذکر حسین, اتنا ذکر حسین, اگر غدیر یاد رہ جاتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. آج ہمارا پرابلم کیا ہے عام مسلمانوں سے؟ صرف غدیر کا پرابلم. ہم غدیر کے قائل ہیں, ہم غدیری ہیں, اور وہ غدیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو مجلس یہ امام کی پریکٹس, لائف کی پریکٹس یہ تھی. تو فرسٹ 10 days بزنس کے چکر میں مت جائیے. معصوم کا جملہ, واجبات پہ عمل, صرف واجبات نہ, 17 رکعت نماز پڑھو جو واجبات. اچھا یہ نہیں, کوئی غلط نہیں سمجھے کہ دوسری نمازیں حرام ہے, کوئی حرام نہیں بول رہا میں. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم حسین کے ذکر میں سپینڈ کرو. ہم کو ایک مجلس کا ٹائم نہیں ہے تو ہم پورے دن بھر کہاں سے مجلس کریں گے؟ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہم کو ایک مجلس کا بھی ٹائم نہیں. ایک مجلس بھی دیر ہو جائے تو گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ یار اتنی لمبی مجلس ہو گئی. ہمارا تو یہ حساب ہے. کتنی ہم دنیا میں ڈوب گئے, نہیں ہم کتنے دنیا میں انوالو ہو گئے نا. ہمارے دل میں صرف دنیا کی محبت, کہ دنیا میں ہمارا نام رہے, دنیا میں ہمارا, یہ سب جو کچھ ملے گا نا اس کے صدقے میں ملے گا. ذکر حسین ہوگا تو تم دنیا میں ترقی بھی کرو گے. مولا علی کے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھو. مولا علی نے دنیا کے بارے میں کہا کہ اے دنیا, مولا نے دنیا کو ایڈریس کیا, اس ورلڈ کو ایڈریس کیا, ایڈریس کر کے ایک جملہ کہا کہ اس دنیا سن, تیرا مزہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے, اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہ جاتا, زندگی ختم ہو جاتی. یہ عابد بالرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ مولا علی کے جملے. تو کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں بامبے میں کہ دنیا کو حاصل کرو. کوشش یہ کرو کہ لبیک یا حسین دل سے کہو. تو پہلی چیز, ہر شیعہ کی ذمہ داری محرم میں کیا ہے کہ حسین کی جو کامیابی ہے, حسین کی جو وکٹری ہوئی, اس کو ہم پروپوگیٹ کریں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. آج ہم کیا کریں گے؟ پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین. تو سب سے پہلے اپنے حسین کی اس جیت کا, کربلا کی وکٹری کا پروپوگیشن, وکٹری کا اعلان ہر شیعہ کی ذمہ داری. ہم کیسے کریں گے؟ اب سنو, کربلا کے واقعے کے بعد جب سیدانیہ شام سے رہائی ہوئی, چہلم کیا کربلا میں, اور یہ لوٹا. پلیز غور سے سننا کہ حسین کی جیت کا اعلان 2012 میں ہم کیسے کریں کہ میرا مولا کربلا میں جیتا, کربلا میں حسین کو وکٹری ہوئی. یہ کیسے ہم اعلان کریں, کیسے پروپوگیٹ کریں اس کو؟ اب سنیں. اربعین کر کے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا, 28 رجب 28 رجب کو گیا تھا, 2 سال کے بعد, 2 ایئرس کے بعد واپس آیا. جب گیا تھا تو امام حسین ساتھ تھے.
اور اب واپس آیا تو امام حسین شہید ہو گئے کربلا میں. بی بی زینب اس کاروان کو لے کے کربلا مدینہ پہنچی. غور سے سنا پلیز. جب یہ پورا کاروان مدینہ پہنچ گیا تو پہنچا، قافلہ اترا، چوتھے امام گھوڑے سے نیچے اترے. ایک آدمی مدینے میں اپنے گھر سے باہر آیا. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا. ڈور کو اوپن کیا، باہر آیا. باہر آ کے اس نے پورے قافلے کو ایسا دیکھا. پورے قافلے پہ نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے چوتھے امام کے پاس گیا، فورتھ امام کے پاس جا کے مولا کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد اس آدمی نے، مدینے کے اس آدمی نے کہا مولا اس وقت میں مدینے میں تھا جب 28 رجب 60 ہجری میں آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے. اس وقت بنی ہاشم کے پورے لوگ زندہ تھے. آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کے چچا عباس تھے، پورے بھائی تھے، سب یہیں پہ موجود تھے. اور اب سب شہید ہو گئے. کربلا میں پورا گھر آپ کا لٹ گیا. اس وقت یہ عماری جو تھی اس کے جو کرٹنز تھے وہ گرین کلر کے تھے، اب بلیک ہو گئے. مولا کربلا میں آپ کا پورا گھر لٹ گیا، آپ کے بابا شہید ہو گئے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو کربلا میں جیت ہوئی یا ہار ہوئی؟ کربلا میں آپ کے بابا جیتے، کربلا میں حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ کتنا عجیب سوال ہے. اور سوال کرنے والا امام حسین کے بیٹے سے سوال کر رہا، چوتھے امام سے سوال کر رہا کہ پلیز لیٹ می نو کہ بابا آپ کے جیتے یا ہارے. امام کا سر جھکا ہوا تھا. امام نے سر کو اٹھا کے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا مولا سب لٹ گئے نا، سب شہید ہو گئے نا کربلا میں. آپ یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ کے بابا کو جیت ہو گئی، ظاہری طور پہ تو ہار گئے، شہید ہو گئے. یہ بتائیے کہ حسین جیتے، حسین کو وکٹری ہوئی یا حسین کو ڈیفیٹ ہوئی؟ جب اس نے امام سے پوچھا تو امام نے کہا سامنے مسجد نبوی ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ پھر آنا. وہ گیا مسجد میں. مسجد میں جا کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے واپس آیا. آ کے کہنے لگا مولا پلیز بتائیے مولا کہ آپ کے بابا کو کربلا میں جیتے یا ہارے، حسین وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ تو امام نے پلٹ کے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا میرے سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ جیتے یا ہارے. امام نے کہا تو نے ابھی کون سا عمل کیا؟ اس میں نماز پڑھی. تو امام نے کہا یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے ہوتے رہیں گے میرے پاس عید کا اعلان ہے. جب تک سجدے ہوتے تو پہلا میسج اس سلوگن کا جواب لبیک یا حسین کا کہ دنیا میں سجدوں کا بچانا آپ کا کام ہے. کبھی بھی نماز کو اگنور مت کرو. ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان ہے. ہر سجدہ میرے مولا کی جیت کا اعلان ہے. دوسری چیز جو آج اس کو پروپوگیٹ کرو، پروپوگیشن اس میں کرو، پہلے 10 دن میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو سپیر کرو نا وہ عزاداری میں سپیر کرو. آپ بولیں گے یار میں کیسے کروں، مجلس تو ایک ہی ہے رضوی میں، اور جتنی بامبے میں مجلس ہیں وہ شام میں. نوحے پڑھو، نوحے سنو، امام کے لیے کوئی کام کرو. میں یہ نہیں بولتا کہ جاب چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، میرا مقصد یہ نہیں ہے. بٹ زیادہ وقت ذہن میں ہمیشہ یہ ڈالو فرسٹ 10 days کہ حسین کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، امام کے لیے کچھ کرنا ہے. کوئی میسیج امام حسین کے میسیجز کو SMS کرو. چیٹنگ یہ 10 دن میں یوز سے کہنا کوئی چیٹنگ مت کرو، بالکل مت کرو. اگر چیٹنگ کر بھی رہے نا نیٹ کے اوپر جا کے یا ٹیلیفون، اب تو نیٹ پہ کوئی جاتا ہی نہیں، اب سب کے پاس آئی فون ہے، سب فون سے کرتے. تو جب فونز پہ بھی کرو نا تو یہ 10 دن میں کوئی دنیا کی چیٹنگ مت کرو، بلکہ 10 دن میں امام حسین کے سینگز کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرو، ایک دوسرے کو بھیجو، دوسرے مذہب والوں کو بھیجو. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کچھ تو کریں امام کے لیے. کیا صرف 1 گھنٹہ آ کے رضوی کالج کی مجلس کر کے جانا یہ محرم کمپلیٹ ہو گیا؟ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی محرم کی، 10 دن ختم ہو گیا. اس لیے کہ میرے ماں آتے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہم کو جو مذہب ملا ہے نا شیعہ مذہب وہ گرانٹیڈ ملا ہے.
ہم کو جو ریلیجن ملا ہے نا وہ گرانٹیڈ ہے. میرے ماں باپ شیعہ تھے, میں بھی شیعہ ہوں. شیعہ گھر میں پیدا ہوا اس لیے شیعہ ہوں. میں نے کوئی محنت کر کے مذہب کو نہیں لیا, میں نے اپنے ہاتھ نہیں کٹوائے, میں نے پریشانی نہیں اٹھائی, میرے بچے ذبح نہیں ہوئے. ان کا حال دیکھو کہ کیسے اس قربانی کو دے کر 1200 ایئرز سے کیسے لوگوں نے اپنی زندگی کو سیکریفائز کر کے. دوستو میں ان مجالس میں بتاؤں کل سے کہ کون سے لوگ کون سی سینچری میں کیسے کیسے لوگوں نے سیکریفائز کو دے کر لبیک یا حسین کے اس نعرے کا جواب دیا. جو زبان سے کہا نا, دے پرووڈ. آج کی رات مجلس کر کے جب گھروں کو جانا, جب نرم بستر پہ آج کی رات اپنے اپنے بیڈ روم میں سونا, تو سونے سے پہلے 5 منٹ عابد بلرامی نے کیا کہا ذرا سوچو. کہ میں 30 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, محرم شروع ہو گیا, حسین نے میری ہیلپ مانگی تھی, کیا میں نے اپنی لائف میں ہیلپ کی امام کو؟ میں نے کیا چیز چھوڑا حسین کے لیے؟ کیا چیز تھی جس کو میں نے چھوڑ دیا جو حسین کو پسند نہیں ہے؟ کون سی چیز کو میں نے چھوڑا ذرا سوچو. 1 سال پورا گزر گیا, 365 ڈیز آلموسٹ گزر گئے, پورا 1 ایئر گزرا 1433 ہجری کا. ہم نے 1 سال پورا سپینڈ کیا. 1 سال میں چیک کرو کہ کون سی چیز کو تم نے حسین کے لیے چھوڑ دیا. صرف اس لیے چھوڑا کہ میرے امام حسین کو پسند نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا, پہلے دن کیا ہم نے میوزک کو چھوڑا؟ عجیب بات نہیں ہے دوستو کہ اب تک میں ابھی آ رہا تھا, آج مجھے کال آئی, غور سے سننا, آج ایک ٹیلی فون آیا, مس کال تھی, میں نے آنسر بیک کیا اس کو. جب آنسر کیا تو ایک ہندی سانگ چل رہا تھا, خوبصورت ہندی سانگ, بیوٹیفل میوزک چل رہی تھی. میں نے کہا, جب انہوں نے اٹھایا فون, میں نے ان سے پوچھا بھائی آج کیا تاریخ ہے؟ آپ کو پتا ہے چاند ہو گیا محرم کا؟ اس نے کہا ہاں مولانا ہو گیا چاند, آج پہلی محرم ہے. میں نے کہا بھائی سنو, 8 دن کے بعد عاشورہ آئے گا. عاشورے کے دن اگر کوئی آپ کو کال کرے تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ تو اس نے کہا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا 8 دن کے بعد جب کوئی کال کرے گا آپ کے ٹیلی فون کے اوپر تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ یہ میوزک, یہ ہندی سانگ سنانے والے ہیں؟ تو ابھی تک ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں آئی کہ بابا محرم ہے محرم. اگر میوزک کو روح کی غذا سمجھ کے کر رہے, یہ حسین اس کو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت کرتے تھے, ہیٹ کرتے تھے, وہ ہے میوزک. اگر ہم امام حسین کے لیے اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو دین واٹ ہم کیا زبان سے کہہ رہے لبیک یا حسین؟ میں یوتھ سے کہہ رہا, یوتھ سے, کہ پلیز اپنے ٹیلی فون کے ٹونز کو بدلو. محرم سٹارٹ ہو گیا, غم کے دن آ گئے. اگر امام حسین کے لیے تم اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو پھر تم کیسے حسینی ہو؟ یہ تو شکر ادا کرو حسین کے بیٹے کا کہ اتنے گناہ کے بعد بھی تم کو رزق عطا کر رہا ہے. تمہاری زندگی چل رہی ہے, تمہارا بزنس چل رہا ہے. اب 12 محرم کے بعد اگر ہم مکس گیدرنگز میں جانے لگے, اگر ہم میوزک سننے لگے کہ فرسٹ 12 ڈیز ہم اوائڈ کرتے, 13 محرم سے پھر تو گانے ہیں اس لیے کہ یہاں رہتے. ارے بابا اتنا سیکریفائز اگر حسین کے لیے نہیں کر رہے تو حل من ناصرون ینصرون کا جواب کیا ہے؟ تو ہم نے سیکریفائز کیا کیا؟ اسی لیے میں آج کہہ رہا کہ 5 منٹ پلیز اپنے اپنے بیڈ روم میں سونے سے پہلے سوچنا کہ میں نے پورا 1 سال گزارا, 1 سال کے اندر میں نے کتنا حسین کے لیے سیکریفائز کیا. صرف شرٹ پہ لکھ لو لبیک یا حسین, یا زبان سے کہہ دو انف. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. میں ایک بات اور بولتا, ایک کی میت ہو گئی تھی, جگہ کا نام نہیں بولوں گا, آپ اس شہر کو جانتے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. میت ہو گئی, بیٹا اترا خبر کے اندر,
اوپر سے مولانا نے بیٹھ کے اسماعیل فم اس مردے کا نام لیا. بیٹا نیچے بیٹھ کے شولڈر کو ہلانا چاہ رہا تھا. جیسی شولڈر کو ہلانا چاہ رہا اس کے ٹیلی فون بجا. جیب میں ٹیلی فون تھا اور ٹیلی فون میں کیا تھا سمجھے آپ کیا تھا؟ ہندی سانگ تھا. جیسی اوپر سے نام لے کر اس نے اسماعیل فم کہا, نیچے سے میوزک شروع ہو گئی کہ بابا تم بھی سنو. اب وہ لڑکا پینک ہوا, کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا کبھی ادھر ڈالتا, اس کو ملتا ہی نہیں فون. 2-3 منٹ 5 منٹ تک بجتا رہا. فائنلی اس نے نکالا. لوگوں نے کہا یار اگر سننا ہی تھا تو باہر سن. یہ تو حساب ہے ہمارا, یہ ہمارا حساب ہے. کب چھوڑیں گے, کب چھوڑیں گے اس میوزک کو؟ لبیک یا حسین جو میری ٹاپک ہے دوستو, سوچو 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 کہ کتنا بڑا تم کو ریکارڈ ملنے والا ہے, کتنا بڑا سٹیٹس ملنے والا ہے. آپ کو اس کا آئیڈیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ امام بے بھی انتا وہ میتھب تم کہتا ہے. وہ سٹیٹس نہیں چاہیے آپ کو. ہم کو گرانٹڈ شیعت ملی اس لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو پہلی مجلس میں رضوی کالج کی میری ریکویسٹ ہے کہ محرم آج پہلا دن ہے, ایٹ لیسٹ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے جسٹ پرومس ٹو یور امام, پرومس ٹو یور امام کہ مولا آپ کو پسند نہیں ہے نا, میں لبیک میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا. آپ انصاف سے بتائیے جو شخص میوزک سنتا ہے اس کی ہیلپ امام حسین لیں گے؟ کربلا میں جو شہدائے کربلا تھے جو آئے تھے, کیا وہ لوگ میوزک سنتے تھے؟ ہم اتنا سیکریفائز 2012 میں نہیں کر سکتے. اگر اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو پھر ہماری لائف کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے, ایوری بڈی نوز کہ یہ جو ہم آئے ہیں دنیا میں, غور سے سنیں, ہم جو دنیا میں آئے ہیں کربلا کے بعد جتنے شیعہ پیدا ہوئے وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, دعائے فاطمہ سے دنیا میں آئے. میں غلط کہہ رہا؟ مادر حسین کی دعا, اتنی بڑی عزت ہے آپ کو, اتنا بڑا آپ کو سٹیٹس ہے کہ حسین کی ماں نے دعا کی تھی آپ کے لیے کربلا کے بعد. کتنی مشہور حدیث ہے, بار بار کہا جاتا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا, جب بی بی نے پوچھا تھا کہ آخر میرے بچے پہ روئے گا کون, تو جبرائیل نے آ کے بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ اے میرے, اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی بیٹی سے, میری کنیز سے کہہ دیجئے کہ میں ایک قوم کو پیدا کروں گا جس کا نتیجہ. اس وقت بی بی نے کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے؟ شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. آپ کو معلوم ہے وہی دعا ہے جو آج شیعت بچی ہوئی ہے. میں کیا کہہ رہا آپ سے, اتنے بڑے مجمع کو میں تھوڑی سی اویئرنیس لانا چاہتا. ابھی تو مجلسیں چلیں گی, انشاءاللہ ڈیٹیل آئیں گی. یہ مت سمجھو کہ ہم یوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. نو, آپ کے پیچھے کسی کی دعا ہے, آپ کے پیچھے کسی کا پاور ہے, آپ کے پیچھے کسی کی طاقت ہے جس کی وجہ سے آج شیعت باقی. ورنہ دنیا ریس کر دے, آپ کو ریس کر دے. آج ایک لمحے میں آپ ریس ہو جاتے. اگر آپ کو بچانے والا امام نہیں ہوتا, بچانے والی وہ دعائیں نہیں ہوتی جو حسین کی ماں نے آپ کو دی ہے, ورنہ کوئی شیعہ بچ نہیں سکتا تھا. Say thank you to your imam, say thank you to mother حسین, کہ جس کی وجہ سے آج تم بامبے میں گرو کر رہے ہو, بامبے میں تم آگے بڑھے ہو. دنیا بھر میں جو شیعت آج اس سٹیج کے اوپر ہے, because of duas of mother حسین. میری خواہش ہے, اب یہ مت سمجھے کہ آج ایک دن میوزک پہ بولا کل نہیں بولوں گا, روز بولوں گا. میں چھڑا کے رہوں گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر میں کسی کا ٹیلی فون کے اوپر میوزک رہے. یہ امام حسین اس کو ہیٹ کرتے تھے. ایک سیکریفائز دو, اس کے بعد دیکھو کہ حسین تم کو عطا کیسے کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد.
مسئلہ میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے کہ گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. آپ کو پتا ہے 48 منٹس ہو گئے, 10 بج رہے. ابھی تو میں نے مجلس سٹارٹ کی ہے. یہ سال کا عشرہ بہت لمبا چلے گا. بہرحال مجھے 2 اعلانات کرنا ہے جو میں روک کے کر رہا ہوں. ویری امپورٹنٹ اعلان. کوشچن آنسر سیشن ہر سال کی طرح ایوری ایئر جو رضوی کالج میں کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے وہ ول بی ہیلڈ آن سنڈے 18 نومبر ان اے ڈے آفٹر ٹمارو, یہاں پر انشاءاللہ 8 بجے شارپ شروع ہوگا, 8 o'clock اور 9 o'clock پہ ختم ہو جائے گا. دین امیڈیٹلی ول اسٹارٹ مجلس. سنڈے کا دن ہے, شام میں 8 بجے, پرسوں, کل نہیں پرسوں 18 نومبر, لیڈیز اینڈ جینٹس میں سب کے لیے اعلان ہے. کل باکس یہاں رکھا جائے گا, لیڈیز میں بھی ایک باکس رکھا جائے گا. جس کے بھی کوشچنس ہیں اس میں آپ پلیز ڈال دیں لکھ کے, اور انشاءاللہ 8 بجے سنڈے کے دن شارپ 8 o'clock پہ دس سیشن ول اسٹارٹ, اور ہم 9 بجے اس کو بند کر دیں گے, اس لیے کہ امیڈیٹلی مجلس ہوگی. 8 بجے سے 9 بجے تک سنڈے کے دن کوشچن آنسر سیشن ہے. جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں آپ گلو بھائی کو یا یاسین مرچنٹ کو آپ ای میل کو SMS بھی کر سکتے ہیں, یا باکس رکھا جائے گا اس میں آپ ڈال دیں. دوسرا اعلان جو مجھے دیا گیا کہ ایک مجلس ہے, جو یہ مجلس کا اعلان مجھے دیا گیا, رضوی ہاؤس بی ونگ, رضوی ہاؤس بی ونگ, فلیٹ نمبر 401 ہل روڈ بینڈرا, 7 PM to 8 PM مجلس. مولانا جعفر عباس صاحب اس مجلس کو خطاب کریں گے. روز کر رہے ہیں, شام میں 7 بجے سے 8 بجے تک یہ مجلس ہو رہی. رضوی ہاؤس بی ونگ, فلیٹ نمبر 401 ہل روڈ بینڈرا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس دوستو, میں بات کو یہاں روکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اب کی یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ روز ایک جو مجلس کی جو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے جو دعائیں, وہ دعا بھی دوں گا. میں اپنے ہر چیز کو, پورے ٹولز کو پرووائڈ کرنا چاہتا کہ یہ 9 دن میں انشاءاللہ یہ پورا ایک ریولوشن, ایک انقلاب ہمارے یوتھ میں آنا ہے. تو ایک عجیب دعا ہے, یہ دعا پڑھو تو تمہاری زندگی, تمہارے ہر پرابلم کو تم سالو کر سکتے. اینی پرابلم. یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر کہہ رہا میں, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں. کوئی رسک کا پرابلم ہو, جاب کا پرابلم ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی سٹریس ہو, کوئی بیماری ہو, کسی کو جیسا ایک مومنہ کے کچھ پاسپورٹس گم گئے, یا کوئی آیا اس کا امیگریشن کا کچھ پرابلم ہوا, تو انہیں جو پرابلم ہے یہ وہ ہے کہ جس کو ہمارے تمام بڑے بڑے مجتہدین نے اس کو کہا سو سمپل عمل ہے کہ اگر کوئی یہ پہلے 10 دن میں کرنا ہے, فرسٹ 10 days مطلب فرسٹ 7 days میں کرنا. 7 محرم کے بعد تو آپ کوئی دعا مانگنا ہی نہیں, اس لیے کہ 7 محرم کے بعد سے تو غم کے قیامت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں, وہ لاسٹ 3 days. تو آپ فرسٹ 7 days میں اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے جو حاجت ہے, اس لیے کہ ان ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعا قبول ہوتی. کہاں ہوتی دعا قبول؟ جب آپ مجلس میں بیٹھتے, جب آپ فرش عزا پہ بیٹھتے, جب امام حسین کے غم میں روتے, جب آنکھوں میں آنسو آتے, اس وقت یہ دعا کرو. کوئی حاجت ہو تو تمہاری دعا قبول ہوگی. سمپل, ویری سمپل, ویری سمپل. آپ 5